ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فرید اللہ چودھری اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی انجم صحرائی۔ ہم پروگرام آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ آج ہمارے موضوعات میں ایک 9 دسمبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے کرپشن کے حوالے سے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور کرپشن کے حوالے سے جو ہمارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ بھیجی ہے وہ بہت میرے لیے تو کم از کم جو ہے نا جی بڑی افسوسناک اس لیے ہے کیونکہ اس میں پولیس کو انہوں نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ہماری عدلیہ کو رکھا ہے، تیسرے نمبر پہ کنٹریکٹرز اور جو ٹھیکیداری سسٹم ہے وہ آتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے 9 کیٹیگریز میں 7ویں نمبر پہ محکمہ تعلیم ہے اور 9ویں نمبر پہ NGOs کو رکھا ہوا ہے۔ اس پہ ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ یہ ایسے محکمے ہیں سرکاری جن سے ہر بندے کو کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پر کام پڑتا رہتا ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ کیا حال ہے سر انجم صحرائی صاحب، خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر۔ عالمی دن آپ نے کرپشن کا منا لیا؟ جی ہم تو روز ہی مناتے ہیں۔ اچھا، آپ نے وہ دیکھ بھی لی ہوگی؟ ہم اینٹی کرپشن کا دن نہیں بلکہ کرپشن ڈے مناتے ہیں، ڈیلی مناتے ہیں۔ اور ہماری کرپشن جو ہے نا یہ کرپشن کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، اس میں میں بھی شامل۔ میں اپنے آپ کو اس سے جب ہم اصل قوم ہم لوگ جو نا کرپشن ہمارے خون میں ایسے رچ بس گئی ہے جیسے چینی کو پانی میں گھول دیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ بالکل ہم جناب کرپشن کو اچھا مجھے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نہ چور کو پورا سمجھتے ہیں، نہ چوری کو پورا سمجھتے ہیں، نہ سینہ زوری کو پورا سمجھتے ہیں، بلکہ جو لوگ چور ہیں، چوری کرنے والے ہیں، جو سینہ زور ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں۔ اقدار بدل گئی نا، یہ ہمارے ہیرو ہیں۔ ہاں جی، کچھ دہائیاں پیچھے اس کو تو برائی سمجھا جاتا تھا اور بڑا لوگ اس پہ پریشان ہوتے تھے، بلکہ یہ کرپشن کو گالی کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ اچھا، ابھی جو اقوام متحدہ نے جو اس سال یہ کرپشن اینٹی کرپشن ڈے، کرپشن ڈے نہیں اینٹی کرپشن، اینٹی کرپشن ڈے کو جس نعرے سے موسوم کیا ہے نا جی، وہ ہے گلوبل کولیشن اگینسٹ کرپشن۔ جی، دنیا کی عالمی دنیا جو ہے وہ کرپشن کے خلاف جڑ رہی ہے، عالمی جنگ کے لیے تیار ہو، قانون سازی ہوئی ہے، اور پوری دنیا اتنی مقصد سنجیدہ ہے کرپشن کے خلاف کہ امریکہ بہادر نے تو، امریکہ کے وزیر خارجہ صاحب نے تو باقاعدہ اعلان کیا ہے ایوارڈ کا کہ اینٹی کرپشن جو ہمارے مقصد ہے کہ چیلنجز ہوں گے اور دنیا کی سطح پہ وہ ان کے خلاف جو اینٹی کرپشن کے خلاف جو لوگ کام کریں گے، جو حکومتیں کام کریں گی، جو سرکاری لوگ کام کریں گے، جو سماجی تنظیمیں کام کریں گی، انہیں انٹرنیشنل ایوارڈ دیا جائے۔ چلیں پھر آپ کو مبارک ہو۔ میرا یہ خیال ہے کہ ہم چور چور ڈاکو کھیل رہے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے اچھا اس میں سر دیکھیے ہمارا ہم نے جہاد کر رکھا ہے، ہمارا ایوارڈ تو ہمارا ہو گیا ہے۔ فرید صاحب ہمارا ایوارڈ تو یہ ہے کہ ہم جو سوچتے ہیں ہم کہہ دیتے ہیں، اور آج تک ہم نے اپنی سوچ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم نے بددیانتی نہیں کی۔ ہمارے اندر جو ہوتا ہے ہم باہر نکالتے ہیں، اور ہمارے جو اندر ہے نا وہ ایک خوبصورت معاشرہ، خوبصورت سماج اور ایک بہتر مستقبل ہے۔ وہ آپ کا بچہ ہو، میرا بچہ ہو، پاکستان میں بسنے والے کروڑ تمام لوگ جتنے بھی ہیں یا ان کا حق بنتا ہے کہ یہ اس ایک خوبصورت اور روشن مستقبل ان کا نصیب بنے۔ اچھا، خوشحال، روشن اور خوبصورت مستقبل جو ہے نا اس کی بنیاد ہے کہ جیسے آپ کو نچوڑا جا رہا ہے، جیسے آپ کو کھایا جا رہا ہے، جیسے آپ کو لوٹا جا رہا ہے، یہ ریس ختم ہو، یہ ریس ختم ہو، اور یہ بددیانتی اور بدعنوانی اور کرپشن جو ہے اس کا خاتمہ ہو، تبھی ایک بات خوبصورت بیل جو ہے نا وہ منڈے چڑھے۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی ضمن میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ تو یقیناً اس چیز کے شاہد ہیں، 65 کی جنگ میں کہیں کھیم کرن کی سائڈ پہ ہمارے سیٹھ ہوا کرتے تھے غلام حسین، شیخ غلام حسین، ان کی کوئی گندم پکڑی گئی تھی جی، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ شیخ غلام حسین جو سیٹھ غلام حسین تھے وہ حسینہ موٹا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ لوگوں نے گالی بنا لیا، سوشل بائیکاٹ بھی ان کا بڑا ہوا، لیکن وہ جب بھی کہیں
کوئی اس طرح کی ناپسندیدہ حرکت کسی نے کی دوستوں میں تو انہوں وہ فوراً کہہ یار تو حسین. اچھا یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے میں بتا دوں کہ شیخ غلام حسین نے ہمیشہ اس سے انکار کیا. اچھا. اور وہ جو گندم کی بوریاں پکڑی گئی تھی وہ مقصد جس کی بھی تھی وہ بیچارہ لیبل, لیکن وہ شیخ غلام حسین نے ان سے انکار کر دیا تھا کہ یہ میری گندم میری نہیں ہے. حالانکہ اور اب وہ اصل میں ہمارے ٹرک ڈرائیور نے کہا اچھا پھر اس کو اگر ان کی گندم ہوتی اور وہ سارا کچھ اس میں ملوث ہوتے تو ظاہر ہے انہیں سزا بھی ملتی. ہاں ان کے پیچھے لیکن یہ نہیں ہوا. ہاں کوئی سزا انہیں نہیں ملی. اور ان کے خلاف یہ ایک چلا ایک الزام لگا اور لیکن اس الزام کو کوئی بھی جو ہے نا اس کو ثابت نہیں کر سکا. اور شیخ غلام حسین صاحب نے ہمیشہ جب ان کے بھائی آئے ڈاکٹر منظور صاحب الیکشن لڑنے آئے شیخ منظور صاحب انہوں نے بھی لڑا اور انہوں نے وہ ایم پی اے بھی بنے کچھ عرصے کے لیے. اس زمانے میں یہ بات ہوئی تو انہوں نے انکار کیا. انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ اگر میری بوریاں پکڑی جاتی تو میں تو اندر ہوتا, میرا کچھ نہیں تھا. ایک ہوا بنایا ان لوگوں نے سیاسی طور پر, چونکہ ہمارے خاندان سیاست میں آنا چاہ رہا تھا. اس زمانے میں شیخ صاحب کی وہ ٹکٹ کنفرم ہو رہی تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو وہ ایک بات سامنے آ گئی تھی اور یہ بات جو ہمیں معلوم ہے وہ یہی تھا کہ چلیں یہ اچھی بات ہے کہ کوئی, لیکن اس وقت پوزیشن یہ ہوگی تھی کہ یہ الٹیمیٹلی لوگوں نے بڑا ڈسکس کیا, لوگ اس بات پہ بڑے شاکی ہوئے, بڑا گیلا مند ہوئے. لیکن میں ایک یہ ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ کوئی ایسا جو ایف آئی آر, اب دیکھنا یہ آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سمگلنگ پہلے تو پکڑی نہیں جاتی, اگر پکڑی جائے تو پھر وہ اتنی جلدی جو ہے نا جی وہ عزم نہیں ہوتا. ہاں جی وہ گردن سے, وہ ظاہر ہے اس کا کوئی ایف آئی آر ہوتی ہے, اس کو کوئی پکڑا جاتا, اس کا کوئی کیس چلتا, جھوٹا بھی ہو تو وہ ایک دفعہ تو کچھ ہوتا ہے. اچھا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بس ایک بات تھی جو شیخ صاحب کے مقدمے میں لکھی گئی. حالانکہ شیخ صاحب ایسے نہیں تھے بقول ان کی, میں اس کی صفائی نہیں دے رہا ہوں, کیونکہ مجھے شیخ ڈاکٹر منظور حسین کے جو ایم پی اے بنے تھے ڈاکٹر منظور صاحب, ان کا مجھے انٹرویو لینے کا اتفاق ہوا. یہ سارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے, شیخ غلام حسین صاحب, شیخ رمضان صاحب, شیخ منظور صاحب کو میں نے انٹرویو کیا. اس زمانے میں ہم بڑے جوان ہوا کرتے تھے, انٹرویو لینے کے لیے جلدی کنڈے کھڑکایا کرتے تھے ہم لوگ. تو اور شاید مجھے ہی یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے ڈاکٹر منظور کا انٹرویو لیا تھا. اس زمانے انٹرویو خبریں لوگوں نے چھاپی ہوں گی, تو وہاں یہ سوال میں نے کیا شیخ صاحب, تو شیخ صاحب نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں, یہ ہمارے اوپر ایک الزام ہے اور الزام برائے الزام ہے, اور اس وجہ سے الزام ہے کہ ہم سیاست میں آ رہے ہیں اور اس وجہ سے اس بات کو گڑا گیا. تو بات کہ یہاں میری ان کے ساتھ ان کی وکالت کرنا مقصود نہیں ہے, اللہ بہتر تو جانتا ہے تو برکت راوی. تو بات کہ یہ ایسا کوئی تھا نہیں, اگر ہوتا تو پھر ظاہر ہے کہ یہ سارے سامنے آ جاتے ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر. لیکن یہ آپ کی بات درست ہے کہ جن لوگوں کے ذمے, جن لوگوں کے ماتھے پہ یہ داغ لگ جاتے تھے بددیانتی کے اور کرپشن کے, وہ لوگ منہ چھپایا کرتے. اچھا یہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں ہمارے جو یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں یا پولیس کے لوگ ہیں یا ڈاکٹرز ہیں, جو بھی وہ کوئی ہاتھ نیچے کر کے پیسے لیا کرتے. آج کی طرح نہیں ہے کہ وہ سودے بازی کرتا, وہ نہیں تھا. اچھا محکمہ صحت اس میں 5ویں نمبر. ہاں جی. اچھا اب وہ لوگ اس زمانے میں ان کو خوف ہوا کرتا تھا کہ وہ اپنی آل اولاد سے بھی چھپا کے رکھیں اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو بھی نہ بتائیں, لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یار یہ لوگ پیسہ کھاتے ہیں, رشوت لیتے ہیں, یہ لوگ کرپشن کرتے ہیں, بدعنوانی کرتے ہیں. لیکن اب یہ جو ہے ایک فیشن بن گئی, یہ گالی نہیں رہی, یہ سماجی برائی نہیں رہی. اس وقت سماجی برائی تھی, سماجی. اب سماج نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور اب جیسے آپ پہلے شروع میں فرما رہے تھے کہ کوئی بھی جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو وہ جیسے وہ آپ کے لائف پیٹرن کا حصہ بن گیا. ہمارے یہاں کتنے ادارے ہیں جو کرپشن کے خلاف چل رہے ہیں, اور احتساب ہے, نیب ہے, اینٹی کرپشن ہے. آپ تو بے شک میڈیا کے فضل سے جتنا بنتا ہے کوئی ادارہ نیا, اتنی اس سے اضافہ ہو جاتا ہے, بڑھ جاتی ہے. اب ہم اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں عموماً آ جاتا ہے ایک میسج, آپ کے پاس بھی آتا ہو, سے نو کرپشن, سے نو کرپشن. اب وہ سے نو کرپشن پڑھنے کے بعد میں پہلا کام اپنا جو اگر میں نے بجلی کا کام میٹر لگوانا ہے, میں نے جناب پٹواری سے بجلی کے بل پہ بھی لکھا, میں نے ایف آئی آر درج کرانی ہے, میں نے جناب کہیں اور کوئی کام کرنا ہے تو پہلے میں اپنے جناب بندوبست کر کے جاؤں گا, اور وہ سے نو کرپشن کا میسج پڑھنے کے بعد
میں وہ کرپشن کی ابتدا کروں گا اور میرا کام ہی نہیں ہوگا. سر یہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کا میٹر جو ہے یا آپ کا جو کوئی اس کا ڈیمانڈ نوٹس ہے وہ بغیر کہ دیے دلائے نکل آئے. تو یہ تو سارے ایک روٹین. اچھا اب مزے کی بات آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں جو کرپشن ہے نا سر, فرید پلاتہ صاحب نے کالم لکھا, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کرپشن کی اقسام گنوائی. اچھا پاکستان میں کرپشن کی اقسام کتنی ہیں؟ اب وہ کہتے ہیں جی کہ مالیاتی کرپشن, تجارتی کرپشن, سیاسی کرپشن, پارلیمانی کرپشن, اچھا جی اخلاقی کرپشن, معاشرتی کرپشن, انتخابی کرپشن, عدالتی کرپشن, تعلیمی کرپشن اور انتخابی کرپشن, انتظامی کرپشن اور دفتری کرپشن, اور آگے لکھتے ہیں روحانی کرپشن. بہت اچھے. یعنی اور وہ کہتے ہیں بے شمار. یعنی آپ جو ہے نا جی کوئی آپ اٹھا لیں, کہیں جا کے دیکھ لیں, آپ کو کرپشن کا ایک نیا رنگ نظر آئے. اب یہاں دیکھیں آپ کہ ہمارے اس پاکستان میں پچھلے 10 سالوں سے کیا 20-22 سالوں سے چور چور چور, ڈاکو چور, ڈاکو چور, ڈاکو چور, اور دونوں طرف سے مطلب ایک طرفہ نہیں ہے. جی ہاں. اب تو مقصد ہے کہ ابھی جب ہم دیکھتے ہیں نا جی کہ جی کس نے اس ملک کا پیسہ کھایا, کس نے زیادہ کھایا, کس نے کم کھایا, اس میں شریف فیملی, جہانگیر ترین صاحب اور جناب فلاں صاحب, ریاض صاحب اور فلاں صاحب, اب علیمہ خان صاحب بھی آ گئے, کروڑوں کے اپارٹمنٹ نکلا ہے ان کے دبئی میں. اچھا اب وہ کوئی ایسا نہیں رہا منظر نامے میں, کوئی ایسا خاندان نہیں رہا جس کے اوپر کرپشن چارجز نہ ہوں. اور کرپشن چارجز سے آپ دیکھیں کہ جب آپ کے ہاں یہ کرپشن بڑھے گی, اب ہمارے آئیڈیل لوگ جو ہیں وہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جن کو ہم چور چور کہہ رہے ہیں, جن کو ہم جناب ڈاکو کہہ رہے ہیں, جن کو کہہ رہے ہیں یہ لوٹ کے کھا گئے دونوں طرف سے, اب عام آدمی کی وہی پسند ہے. جی ہاں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے نا کہ عام آدمی ان کے جادو سے نکل نہیں پا رہا, نہیں نکلا. اب وہ اگر ہم کہیں گے اگر ہمارے یہاں جو بحثیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں جو ہمارے ٹی وی ٹاک شو ہوتے ہیں یا جو ہمارے یہاں گفتگو ہم سنتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے یہ کیا, وہ کہتے ہیں جی اچھا آپ نے بھی تو کیا تھا نا. ہاں جی ہاں جی, وہ یہی ہو رہا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک بندے نے کیا ہے تو کیا جواز ہے کہ وہ کہے جی تو نے بھی تو کیا تھا, یہ کوئی جواز ہے؟ کوئی جواز یہ, لیکن ہمارے یہاں یہ جواز ہیں. ہم ان جوازوں کو بلکہ ہم تو اس کو پہلے پکڑتے اس سے ہیں. ابھی آپ نے جو گنوایا, یہ جو صورتحال گنوائی کہ جی جو لوگ جو سروے میں جو آئے ہیں کہ پولیس پہلے آ گئی ہے اور عدلیہ اور ٹھیکیدار اور پھر جناب صحت اور پھر جناب آپ کا لینڈ جو نظام ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, لوکل گورنمنٹ ہے, تعلیم ہے, ٹیکسیشن ہے اور این جی او ہے. 9ویں نمبر پہ این جی او. اب وہ این جی او کی جو 9ویں نمبر پہ جو این جی او ہے, اب این جی او نے جو ہمارے یہاں حالت پیدا کی ہے, اب پتہ کیا ہوا ہے این جی او سے؟ این جی او نے بڑا کام کیا 2010 کے سیلاب میں, فلاں وقت فلاں چھوٹے موٹے یہ سارا کچھ ہوا ہے نا سر. جی جی. لوگ اپنی انا بھول گئے, لوگ ڈپینڈنٹ ہو گئے, لوگوں کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے اب شرم نہیں آتی. اب آپ دیکھیں جتنے بھی آپ کے یہ سماجی خدمت کے ادارے ہیں نا یہ جو پیسے دیتے ہیں, اب آپ تو خود فیلڈ کے بندے ہیں نا. جی جی. وہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ انتظار میں ہوتے ہیں, وہ کام نہیں کرتے, وہ انتظار میں ہوتے ہیں. یہ بھی کرپشن ہے نا, میں کام کر سکتا ہوں, میں نہیں کرتا, میں سوچ رہا ہوں, بیٹھا ہوا ہوں. اب ہمارے یہاں کا ایک جو ہے کیا کہتے ہیں مزدور ہے, وہ پہلے گھر سے روٹی لایا کرتا تھا, اب وہ رکشہ چلانے والا اور مزدور جو بھوکا بندہ ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی. اب وہ جو بندہ ہے وہ کرپشن کر کے, بددیانتی کر کے, بدعنوانی کر کے, اپنے کام کو چھوڑ کے وہ روٹی کی تلاش میں بیٹھا ہوا ہے لنگر خانے کے باہر. یہ کیا ہے؟ یہ ساری وہ کرپشن ہے, بڑے لوگوں کی بڑی کرپشن ہے, اور مجھ جیسے لوگ جہاں جس کا ہاتھ پڑ رہا ہے. یعنی ایک سوچ بن گئی ہے, ایک عجیب سی سوچ بن گئی. چلیں یہاں ناظرین یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اسی موضوع پہ پھر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرتے ہیں, جو محکمے ہمارے اس میں انوالو ہوئے ہیں اس پہ تجزیہ لیں گے. محترم سہرائی صاحب کا ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. یہ جو ایمنسٹی انٹرنیشنل نے رپورٹ چھاپی ہے ہماری، اس میں ہم نے پہلے ذکر کر دیا کہ پہلے جو 3 محکمے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں آپ کا میرا روزانہ کا تعلق بن جاتا ہے رہتا ہے. ہمارے تو زیادہ پرسیپشن یہی تھی کہ پولیس شاید کرپٹ ہے، یا میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ پچھلے کوئی 5-10 سالوں میں پولیس کا محکمہ شاید بہتر ہوا ہے، لیکن جو سروے بتا رہا ہے اور جو رپورٹ بتا رہی ہے ایسا نہیں ہوا. سرائی صاحب، آپ کیوں سمجھتے ہیں جی کہ وہ بہتر ہوگا؟ میں اس لیے کیونکہ کنزیکٹیولی کیا ایف آئی آر کے پیسے لینا ختم ہو گئے ہیں؟ نہیں، میں اس کو کیا وہ جب جاتے ہیں کسی کو پکڑنے کے لیے تو ڈالے کے تیل نہیں لیتے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو تھانہ کلچر کا ایک روایت تھی نا، جو تھانے دار وہ تھوڑا سا بدلا ہے، وہاں انہوں نے ماحول بدلا ہے. اس میں پھر یہ 154 سیکشن کے تحت ایف آئی آر دوستی کا اظہار ہونے لگا، تھوڑا سا انسانی احترام ہے. بات یہ ہے دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا پاکستان کرپشن رینکنگ میں 124ویں نمبر پہ، 180 کل ممالک ہیں، 124ویں نمبر پہ ہم ہیں. ٹھیک ہے نا جی. ہزاروں ارب روپے ہمارے پہ قرض ہے. ہر پاکستانی جو ہے وہ مقروض ہے، 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مقروض ہو گیا. جو بچہ پیدا ہو رہا ہے، جو پیدا ہونا ہے، جو بندہ جی رہا ہے، جو مر گیا ہے، وہ مقروض ہے. آپ جی بالکل. اچھا، وہ پیسے جو ہیں وہ کس کی نظر ہو رہے ہیں؟ کس کی نظر ہو رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں وہ پیسے؟ وہی سائفن آپ جیسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ ہماری تو بلیک اکانومی وہ کہتے ہیں کہ بھائی کرپشن نے اس نظام کو کھوکھلا کر دیا. آپ کی سیاست میں کرپشن ہے، ووٹ بکتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں، وزیر اعظم کہتے ہیں، آپ کی اپوزیشن کہتی ہے ووٹ بکتے ہیں. جس کا داؤ لگتا ہے وہ بھی خریدتے ہیں، جو خریدتے ہیں. اور ہم لوگ جو کچھ بیچ نہیں سکتے، ہم بھی موٹے چاولوں اور سرخ رنگ کے شربت پہ ہم بھی بک جاتے ہیں. اور پھر وہ جناب خان صاحب آ گئے، سردار صاحب آ گئے. میں نے آپ کو بتاؤں، میرا ایک تھا ملازم، الیکشن کے بعد وہ دیر سے آنا شروع ہو گیا. تو میں کہ یار تو کتنا ہونا ہے بھائی، تو دیر نہ لانے، 8 بجے کی بجائے تمہارا پہلا بجے. وہ کیسے معذرت نال سویرے میں نا صاحب دے ایم پی اے صاحب دے رہے تھے لال شربت ملتے، وہ پی کے ٹھنڈا وال ساڑھے بنانا. اب مجھے بتائیے یہ کیا ہے؟ وہ انہوں نے، یعنی اب یہ میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ کیا ہے؟ اب آپ نے اگر آپ نے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، اب موٹے چاول پکا لیں. اب دیکھنا ہماری تربیت کیا ہوئی ہے، کہاں پہنچ گئے ہم لوگ یار. ہم کہاں پہنچ گئے؟ لوگ کہتے ہیں جی ووٹ بیچتے ہیں. میں کہتا ہوں ووٹ نہیں بیچتے. لوگ تو میٹھے پانی پہ اور موٹے موٹے چاول جو دیگوں میں پکے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے نہ سر ہوتے ہیں نہ پیر ہوتے ہیں، ان پہ اپنا مستقبل بیچ جاتے ہیں. 2000 تو بڑی دور کی بات ہے جو انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے. وہ تو 2000 بڑی دور کی، وہ تو بڑے سیانے ووٹر ہیں. ہمارے سماج کا ووٹر جو ہے وہ تو موٹے چاول پہ بکتا ہے. معذرت کے ساتھ اگر کوئی سچ بات کو یہ نہ سمجھے کہ میری بےزتی ہو رہی ہے. اور میرے جیسے جو لوگ ہیں جو بڑے دانشور، بڑے، میں آپ کو ایک بتاؤں، میرا ایک دوست ہے، ان سے جب بات ہوتی تھی تو سر وہ حضرت آدم سے انقلاب کا ذکر شروع کرتے ہیں. اور جناب جب پہنچ جاتے ہیں جناب پوری انقلاب کی تاریخ. آج کل تو سیاست نہیں کر رہے، اس زمانے میں جب سیاست کرتے تو میں نے دیکھا ایک بڑے بندے کی نا پیاروں کے پیچھے بیٹھے ہوئے بڑے آ کر کے. تو میں نے کہا یار یہ کیا ہے بھائی؟ سر یہ آپ بتائیں کہ ہمارے یہاں صرف تقریر رہ گئی ہے، الفاظ رہ گئے ہیں. ہماری جو اصلیت ہے وہ کرپشن نے ایسے گوند کے رکھ. ہمارے ہاں ہر وقت میں یہ سوچتا ہوں کہ میں فرید چودھری سے کیا حاصل کر سکتا ہوں، کیسے حاصل کر سکتا ہوں. کچھ نہیں حاصل کرتا یار. میں اسے کہاں ڈنک دے سکتا ہوں، کہاں اس کو جو نا ذکر پہنچا سکتا ہوں، کہاں میں اسے نیچا دکھا سکتا ہوں. بہت افسوس ہے یہ ہمارا اجتماعی سوچ، یہ ہمارا جو ایک چہرہ بن گیا ہے. ہمارے سیاستدان ہیں، اب یہ دیکھیں نا، آپ کے سیاستدان آپ کے بارے میں نہیں سوچتے، میرے بارے میں نہیں سوچتے، انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے. اس لیے کہ مجھے اپنے مستقبل کی کوئی فکر نہیں. وہی کتنے افسوسناک بات ہے سر، ہم کس طرح مسکرا کے گزر گئے اس جملے سے یار، کہ ہم چوری کو سینہ زوری کو ناپسند کرتے ہوئے بھی ہمارے آئیڈل، ہمارے ماڈل، ہمارے رہبر، ہمارے رہنما، ہمارا چناؤ بھائی ہوتے. کیوں؟
सोचने की बात ये। वो तार पौध ही बिखर गया ना, वो सारी इखलाकियात ही बदल गई। अब आप ये देखें कि जो हमारे यहाँ जो मालियाती करप्शन के स्कैंडल चलते हैं, बड़े बड़े स्कैंडल जनाब, अब ये देखें 60 के से ज्यादा कंपनीज हैं पंजाब की, और ये ऑरेंज लाइन और वो सारे मेट्रो 65 कंपनी, यानी वो सारे उनपे बाकायदा किसी को निशान है ना, सवालिया निशान है ना, ये बनाई इसीलिए गई। यानी मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन सवालिया निशान है ना। नहीं वो कहते अच्छा, आपके जो हुआ है वहाँ पेशावर की जो बनी है, वो जो मास ट्रांजिट बनी, और उसके बाद जो आपके यहाँ जो ये दरख्तों का एक बड़ा अरबों वो लगाने थे, वो उस पर भी सवाल निशान ठहरे हुए हैं, हर जगह पे हैं, हर जगह पे हैं। अच्छा, उसके बाद कंपनियों के बारे में भी गवर्नमेंट ये इल्जाम लगा रही है, हमें तो पता नहीं था, हम तो कहते थे अच्छा है यार कोई चीज बना रहे हैं। अच्छा, अभी आपने पिछले 2 सालों में पहले पनामा लीक्स आई, 436 के करीब उसमें नाम थे, 456 436 436 मेरे भाई। अच्छा, उस 400 से ज्यादा नाम जो थे उनमें से उसमें जनाब हमारे सिविल भी थे, हमारे मिलिट्री ऑफिसर्स भी थे, हमारे अदलिया के लोग भी थे, सारों के नाम थे ना जी। बंदा एक ही फंसा। अच्छा, बंदा एक फंसा, और फिर सिराजुल असद गए अदालत उस्मा में कि जनाब ये बाकी, उन्होंने कहा हम ये क्या ये अब खोले पंडोरा बॉक्स, पहले बहुत हो गया। हाँ, वो जनाब वो चले गए। उसके बाद पंडोरा लीक्स आ गई, अब उसमें 700 बंदे हैं, इंडिया के 400 हैं, इंडिया में हमारे से बड़ा मुल्क है, हम माशाल्लाह हमने इतनी तरक्की की है, हम 700 हैं, और उनमें वो जो पनामा लीग्स और वो जनाब बाकी जो आपकी पंडोरा लीग्स हैं, वो जो उसमें जो लोग सामने आए हैं, हमें तो नहीं पता ना यार, यही लोग बता रहे हैं ना हमें, आपको पता है? नहीं, हमें तो यही पढ़ के ही पता लगा, यही बताते हैं ना कि जनाब ये हो गया, ये लीक्स आ गई, इसमें ये मुजरिम हो गया, इतने लोगों को खा लिया, इतने। अच्छा, ये पंडोरा से पहले भी एक पेपर आए थे। अच्छा, वो पनामा आए थे? नहीं, पनामा के बाद दरमियान में भी कोई आए हैं। अच्छा, बहरहाल ये पंडोरा पेपर हमारे यहाँ पंडोरा बॉक्स पे, पंडोरा बॉक्स भी यही है। तो पहले मैंने समझा शायद इन्होंने हमारा लफ्ज चुरा लिया है, पंडोरा लीक्स वालों ने। नहीं, पंडोरा तो ये। अच्छा, तो ये पंडोरे जो हैं, ये करप्शन के पंडोरे, ये करप्शन के जो है हमने जो, अब इनमें से किसको सजा मिली है सर? किसी को नहीं। अब आपका नैब है एहतसाब कर, अब नैब कहते हैं जी मैंने अरबों रुपए की रिकवरी की है। अब आम आदमी बेखबर है कि जो बड़े बड़े जो डिस्कस होते रहे हैं लोग, जो बड़े बड़े खानदान डिस्कस होते रहे हैं, जिन पे करप्शन के बेतहाशा इल्जामात थे, उनमें से तो किसी को भी नहीं वो अभी तक। अच्छा, उसमें भी बड़ी दिलचस्प सूरत सामने आई कि नैब के तर्जमान ने कहा कि हमने 821 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा कराए हैं। वजारत खजाना ने उसकी तरदीद कर, उसने कहा जी हमारे पास तो 6.5 अरब। वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्यों? नैब ने कहा सुप्रीम कोर्ट में पड़ेगा। किस लिए सर? वो तो सर जो उन्होंने कहा, मुझे उन्होंने कह दिया। अब उन्होंने जो मैंने पढ़ा था, एक न्यूज़ पढ़ी थी कि वो कहते हैं जी सुप्रीम कोर्ट में वो जो है ना पैसे पड़े हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि हर जगह शक व शुबा है, हर जगह मशकूक है यार, उन्हें ये चाहिए अब जो है हमारी जो तमाम सियासी मुक़्तदर जो कुव्वतें हैं और जो हमारी रियासती कुव्वतें हैं, रियासती बालादस्त जो हमारे इदारे हैं, वो फैसले करें। अब कानून साजी नहीं हुई। अभी आपका स्पीकर कौमी असम्बली कह रहा था, वो कहता है जी हमने करप्शन के खिलाफ मजबूत कानूनी साजी करनी है। और भाई मजबूत कानूनी साजी क्यों नहीं की? कर लेते। किसने मना किया हुआ आपको? ये जो पहले मौजूद हैं उनको इस्तेमाल क्यों नहीं किया आपने? तो मजाक बना कर दिया आपने। इस्लाम में अगर आप जो चोर की सजा है क्या है? हाथ काट। अगर हाँ, अच्छा, वो मैं पढ़ रहा था कि 1 दिरहम का तीसरा हिस्सा अगर चोरी साबित हो जाए ना, 1 दिरहम की तीसरा हिस्सा की चोरी साबित हो जाए, उसका हाथ काट। वो नहीं है। अब मुझे हाथ काटने से मुराद यह है कि उसे शदीद तरीन सजा दो। शदीद तरीन सजा है ना। अब हमारे यहाँ असल बात वही आ गई जो हम कल कह रहे थे कि हमारे यहाँ कवानीन की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हम कवानीन को अपने हिसाब से, अब अगर अपोजिशन में है कोई बंदा, उसके लिए कवानीन और हैं, अगर हुकूमत में बंदा है उसके लिए कानून और है, उसकी तो मौज है। अच्छा, अगर कोई माजरत के साथ लोग कहते हैं, मैं वो लोगों का कहा हुआ दोहरा रहा हूँ, अगर कोई जज को खरीद ले, जज को वकील कर ले, उसके लिए कानून और हैं। कोई एक मजबूत जज आ जाए तो उसके लिए कानून और हैं।
کوئی آپ جیسا میرے جیسا پھنس جائے تو اس کو ٹانگنے کے لیے قانون اور ہے، اس کے تو بچنے کی چانس ہی نہیں. یار ہمیں تھوڑا سا اس ملک میں ایک جیسا قانون، ایک جیسا انصاف، اور پھر ہمیں باعث شرم بنانا چاہیے ان موضوعات کو. ہمیں دوبارہ اسی یعنی دور کی طرف لوٹنا چاہیے جب جس میں یہ سماجی برائی تھی، رشوت لیتے ہوئے شرم محسوس کرتے. یار کبھی دیکھا تھا آپ نے فرید صاحب کہ آپ ایک انتقال کر رہے ہیں یا رجسٹری کر رہے ہیں، آپ دونوں فریقین سے سودے بازی کر رہے ہیں؟ اب تو کیا ایسا ہوتا نہیں ہے؟ بالکل ہو رہا ہے کہ ایک بندہ دونوں سے پیسے لیتا ہے اور جس کا کام ہو جاتا ہے اس کو واپس کر دیتا ہے، اس کا رکھ لیتا ہے، باقی کا واپس کر دیتا ہے، اس کے بھی آدھے کاٹ کے. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو انتقال وراثت ہوا کرتے تھے، اس پہ کبھی کوئی رشوت نہیں لیا کرتے تھے. وہ صرف جو سرکاری فیس تھی وہ جمع کر کے پٹواری اپنے دور میں آ کے تو اس کی تصدیق کر کے تو ان کا وراثت ٹرانسفر ہو جاتا. اس میں جتنے گھپلے اور جتنی رشوت 50,000 روپے تک وراثتی انتقال کرنے کا یہ لے رہے ہیں. اچھا اب ایک اور بڑا عجیب سا مسئلہ بن گیا ہے کہ اب ایک بندے کا نام ہے محمد حسین. حسین کے 2 نقطوں کے بجائے غلطی سے لکھے لگ گیا 1 نقطہ، حسن کر دیا. اب نہیں، نیچے 1 نقطہ لگ گیا نا، جلدی لکھ رہا تھا تو اس نے محمد حسین کے بجائے محمد حسین سے آگے یہ کہ 2 نقطے کے بجائے 1 نقطہ لگ گیا. اب وہ بن گیا محمد حسن. اب وہ بندے نے پکڑ لیا، اس نے کہا یہ آپ کا نام نہیں ہے. وہ کہتا ہے یار میں ہوں، میں اتنی پیڑھیوں سے یہ رقبہ ہمارا. وہ کہتا ہے جی نہیں، آپ کا نام یہ محمد حسن لکھا ہوا ہے یا محمد حسین. آپ کو یہ سچا واقعہ جو آپ کہہ رہے ہیں؟ اچھا یہ پتا ہے آپ کو؟ اچھا سنائیے. یہ سچا واقعہ. وہ کیسے؟ یہ کوٹ سلطان میں جب یہ ڈیولیوشن آف پاور ہوئی تو اس وقت جو پہلی کھلی کچہری لگائی ہمارے ضلع ناظم صاحب نے، تو وہاں ایک شکایت ہو گئی تو اس پٹواری کا کھینچ لیا گیا بستہ، اس کو کہتے ہیں نا جو ان کے کاغذ. وہ ضلع ناظم صاحب نے حکم دیا کہ بھئی آپ معطل ہیں، آپ بس دیں. وہ جو اس وقت وہاں ناظم تھے یونین کونسل کے، وہ بہت قریبی تھے سردار صاحب کے. انہوں نے خیر وہ کھانے کے بعد منا لیا اور اس کو بحال تو کر لیا، لیکن وہ بندہ مجھے ٹکر گیا سر. آپ کو مل گیا؟ مجھے وہ 3-4 ماہ بعد ملا. تو کیونکہ اس کی شکایت پہ یہ سارا ہنگامہ برپا ہوا تھا، تو میں نے کہا یار وہ تمہارا کام ہو گیا. اس نے کہا جی اسی کے لیے میں نے اب سول کورٹ میں نالش کی ہوئی ہے، کیونکہ وہ میرے والد صاحب کا نام حسن تھا، حسین تھا، تو وہ 1 نقطہ جو وہ حسن بن گیا. تو میں آپ یہ 4تھی 5ویں پیشی ہے، میں یہاں سے یہ تصحیح کراؤں گا تو پھر وہ کریں گے. یہ تو حالات ہیں. یہ بات یہ عموماً ہے. ہاں جی. آپ کی پوری جو آپ کا وہ ہے شجرا، وہ پورا ٹھیک ہے. آخر میں آگے اگر آپ کی زیر زبر پیش اگر وہ غلط ہو گیا تو آپ پھنس گئے، اور یہ سمجھ لیں کہ آپ بہت بڑا آپ نے نقصان کر لیا. اس کو آپ اپنی آدھی جائیداد دیں پٹواری کو، تو پھر جا کے آپ کا آدھی جائیداد کیا جی، وہ آپ کے پاس رہے گی نہیں، وہ ہے ہی نہیں آپ کی، وہ تو ہے نہیں آپ کی، وہ تو پھر پٹواری کا بس آپ قابض ہیں، پٹواری کا حسن ہے اور پٹواری کا اخلاق ہے اور پٹواری کی محبت ہے آپ کے ساتھ کہ اگر آپ کو وہ ایڈجسٹ. اچھا ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہزاروں ارب ڈالر کے ہم مقروض ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ کروڑوں روپے ہم معاف کر دیتے ہیں، کروڑوں کے قرض معاف کر دیتے ہیں. اور کن کو معاف کرتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کن کو معاف کرتے ہیں؟ معاف ہم ان کو کرتے ہیں جو آلریڈی کھرب پتی ہوتے ہیں. یعنی ابھی یہ دیکھنا کہ کتنا تفاوت ہے، کتنا فرق ہے، کتنا تضاد ہے کہ آپ کے پاس آپ لوگوں سے دنیا سے مانگ رہے ہیں، IMF سے لے رہے ہیں، کہیں اور سے لے رہے ہیں، صوبیہ سے لے رہے ہیں کہ یار، اور انتہائی مشکل شرائط پہ آپ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، برائے فروخت کر رہے ہیں نا، فروخت کر رہے ہیں. لیکن آپ نے اربوں روپے آپ نے لوگوں کو معاف کر دیے، ان لوگوں کو جنہیں معاف کرنے کا کوئی استحقاق نہیں بنتا. ایک عام آدمی کو 50,000 روپے معاف نہیں ہوتے سر. 50 روپے نہیں معاف کرتے، اس کے لیے لٹکا دیتے ہیں، وہ لٹکا دیتے ہیں. اب آپ کے 200 روپے کا بل اگر آپ سے لینا ہو نا تو وہ بل کا بجلی کا بل کاٹ کے چلا جاتا ہے، میٹر اتار کے لے جاتے ہیں. تو یہ جناب صورتحال ہے کہ کروڑوں کے اور اربوں کو آپ معاف کرتے ہیں، قرضے معاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ بڑے VIP لوگ ہوتے ہیں، آپ کے اشرافیہ میں سے لوگ ہوتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے وہ بیچارہ سسک رہا ہے، اس کی طرف ہم دیکھ نہیں رہے. عام آدمی یہی وہ کہتا ہے کہ یہی میری کرپشن ہے
کہ میں نے اگر غلطی سے کسی نے مجھے جو ہے نا جی چینی ایک پاؤ میں اگر ایک چھٹانگ زیادہ ڈال کے غلطی سے دے دیتے وہ بڑا خوش ہو گیا جاتا، وہ کہتا جی میں نے، لیکن اب ہمیں اس صورتحال کا ادراک کرنا ہوگا، ہمیں کردار سازی کرنی ہوگی یار، ہمیں اپنی اس بیوروکریسی کو اور ان سیاستدانوں کو، ان میڈیا ورکروں کو، ان جناب جو دانشور ہیں ان کو، ابھی آپ نے دیکھا نا، آپ نے یہ بھی تو ایک ہوتی نا کیا کہتے ہیں، یہ بھی تو ایک بدعنوانی اور کرپشن ہے نا، کہ کل وہ ایک واٹس ایپ میں آیا ہوا تھا، وہ میں نے اپنے اس بارے میں لکھا یار، میرا جو آرٹیکل جو ہے نا وہ اس میں کسی صاحب نے، آپ جیسے کسی دانشور نے لکھ دیا کہ بھائی تو کیا رو رہا ہے، یا تو پی ایچ ڈی کے مقالے جو ہے نا وہ کاپی پیسٹ ہو رہے ہیں، اور 900 مقالے جو ہے نا وہ انہوں نے جناب فارغ کر دیے ہیں، اور وہ سارے دانشور ہماری طرح گردنیں اکڑائے پھرے ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے اس دنیا میں بڑی بھلائی کی۔ اب جہاں تعلیم، اب جو تعلیمی کرپشن کی بات کی ہے فراز صاحب نے، یہی ہے نا۔ اچھا روحانی کرپشن کیا ہے کہ ہمارا جو مذہبی اسکالر ہے وہ بیٹھا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے جی آپ نے پڑوسی کو تنگ نہیں کرا، ہمیں بتا، وہ یہ نہیں بتا رہا کہ یار ظالم جو ہے اس کے لیے، اس کے خلاف آپ نے اٹھ کھڑا ہونا ہے، آپ نے رشوت نہیں دینی، رشوت والوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، آپ نے جناب کرپشن کرنے والوں سے اپنے نفرت کرنی ہے، یہ نہیں بتا رہا۔ یہ بھی تو قرآنی کرپشن آ گئی نا، یہ کہ ہمارا جو یہ بڑی کرپشن ہے جو روزمرہ ہم دیکھتے ہیں۔ ہاں تو یہ جو ہے نا سر، اب اس وقت یہ جو کرپشن ہے، اس کرپشن نے ہمیں کولیپس کر کے رکھ دیا ہے سر۔ جی بالکل۔ اب اگر یہ موضوع اتنا اہم نہ ہوتا تو وزیر اعظم عمران خان 20 سال تک کرپشن 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 کرپشن، ڈاکو چور نہ لاپتے۔ اچھا وہ لاپتے رہے، لیکن وہ آ کے پھر جس طرح ان کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، یا جس طرح ہم سمجھتے تھے کہ سر پھر وہ سارے ڈاکو، تو پھر وہ سارے ڈاکو کے ساتھ مل گئے نا۔ اب یہ بھی ہماری سیاسی ہمارے نظام کا ثانیہ ہے نا کہ آپ کو اقتدار لینے کے لیے پھر انہی لوگوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس میں تو یہ ہے کہ ہماری عام آدمی جو ہے نا وہ اٹھے، جاگے، اپنی ووٹ کی قیمت کو سمجھے، اور وہ ان لوگوں سے، جو لوگ ان کے دشمن ہیں، جو اس کے ملزم ہیں، اس کے ملک کے ملزم ہیں، اس کی قوم کے ملزم ہیں، ان کے بچوں کے مستقبل کے ملزم ہیں، یار ان سے تھوڑا سا احساس دلائے انہیں کہ یار میں تمہیں پہچان کیا، مانے آپ۔ جی درست۔ اگر ایک نیک نیت بندہ آتا ہے، وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن اسے اگر افرادی قوت اور عوام کی طرف سے اسے رسپانس نہیں ملتا، عوام انہیں چوروں کو پھر دوبارہ وہ پسند کرتی ہے اور ان کو وہ جناب ان کو منتخب کرتی ہے، تو ایک آدمی کیا کر سکتے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جی ناظرین، یہ بحث آپ نے سنی، اور یہ ہمارے اس معاشرے میں بڑا بگاڑ یہ پیدا ہوا ہے کہ سیاستدان نے جو ہمارے حکومتی اموال ہیں ان کی نگرانی کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ہی چیک کرنا ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کی جو پار ہیں وہ ہمارے حکمرانوں کے پاس ہوتی ہیں۔ تو یہاں سانحہ یہ ہوا ہے کہ وہ سرکاری ملازمین بھی اور جو ہمارے منتخب نمائندے ہیں وہ بھی اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ غریب عوام جو ہے اپنا چھوٹے سے چھوٹا کام کرانے کے لیے بھی جب تک جیب میں پیسے ڈال کے نہیں جاتے اس وقت تک وہ کام نہیں ہوتا۔ اور ظلم یہ ہے کہ جہاں سے ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا سروے یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری عدالتی نظام پاکستان میں دوسرے نمبر پہ بڑی کرپشن کی آماج گاہیں بن گئی ہیں۔ تو یہ اس صورتحال میں میرا اور آپ کا سب کا یہ اب کردار بنتا ہے اس میں کہ ہمیں اس کو صرف سلوگن کے طور پہ نہیں، جیسے سرائی صاحب کہہ رہے تھے کہ say no to corruption، yes firmly say no to corruption، بلکہ جہاں کرپشن ہو رہی ہے اس کے خلاف آپ کو مجھے آواز اٹھانا ہے۔ اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو یہ جو معاملات اس وقت چل رہے ہیں یہ مزید بگڑ جائیں گے، اور پھر ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔
ہمارا تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہے کہ ایک بڑی اچھی خوشی کی خبر آئی ہے ہمارے نشیب کے رہنے والے لوگوں کے لیے، دوستوں کے لیے، کہ دریائے سندھ نے جو تباہی مچا رکھی تھی، ہمارا بہت سا زرخیز علاقہ اور سونا اگلتی زمینیں دریائے کٹاؤ کی وجہ سے سندھ کے پانیوں کی نظر ہو گئی ہیں دریا کے، تو اس میں جو یونین کونسل ہماری کروڑ کی ہے، واڑہ سیڑھا کروڑ نشیب کی، وہاں کا موضع ایک راکھواں ہے۔ راکھواں کا 95% جو اس کا رقبہ ہے وہ اس وقت دریا برد ہو گیا ہے، اور اس دریا بردگی کو کے خاتمے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے اور دریائے کٹاؤ سے ان بڑی آبادیوں کو بچانے کے لیے ہمارے منتخب نمائندوں نے بڑی کوشش کی ہے، اور اس میں خاص طور پہ ہمارے جو سردار شہاب الدین خان ہیں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ انہوں نے پچھلے ماہ بلکہ یہ منظور کرا لیے تھے 4.5 کروڑ روپے، اور ایک ٹیم آئی ہے، جانتے ہیں اس بارے میں۔ جی سر، آپ تو بڑا اس آواز بھی اٹھاتے رہے، ہم بھی، آپ بھی، اور آپ کا تو زیادہ موضوع رہتا ہے، آپ ہمیشہ کچے کے لوگوں کی آواز بنتے ہیں، تو یہ خوشائند بات ہے کہ وہاں وہ یہ جو اب پتہ چلا کہ اسٹڈ بنائے جائیں گے شاید، جی، اور اسٹڈ بنانے میں جو ہے وہ ایک اسٹڈ کے لیے کوئی 4 کروڑ سے زیادہ مالیت جو ہے نا وہ اس کا کوئی ٹیم منظور کر گئی ہے، جی، یا اس کا جو تخمینہ بنا ہے اس میں انہوں نے زیادہ۔ اچھا، اب اس میں مجھے جہاں تک خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مقامی انتظامیہ نے، جناب ڈپٹی کمشنر صاحب نے لکھا ہے اعلیٰ حکام کو، پنجاب کے اعلیٰ حکام کو، کہ اگر بر وقت یہ اسٹڈ نہ بنائے گئے تو کم سے کم 600 گھر گرانے پڑیں گے۔ یہ ایک گر جائیں گے، وہ تو بستی کو ٹچ کر گیا ہے راکھواں۔ 600 اور مزید گھروں کی تباہی جو ہے وہ کچھ ہفتوں میں یا کچھ دنوں میں وہ ممکن ہے۔ اچھا، اس میں جو سردار شہاب خان صاحب نے جو کام کیا، یا ہمارے MNA صاحب بھی کچھ متحرک رہے ہیں۔ ہاں، پہلے وہ تو متحرک اتنے ہوئے کہ وہ تو لڑ پڑے، آپس میں لڑ پڑے۔ یہ بھی تو تحریک ہے کہ اس سے بھی تو ایک بات سامنے آئی ہے نا کہ آخر کیوں لڑائی ہوئی، تو لڑائی اس وجہ سے ہوئی، لوگوں کو بچانے کے لیے جدوجہد ساری کی۔ یار وہ انہوں نے کہا جی میں کر رہا ہوں، وہ دوسروں نے کہا جی ہم کر رہے ہیں، وہ اس پہ ان کی جو ہے نا یہ آپس میں تلخی ہوگی، اور عدم برداشت کا وہ جو اپنے کل بڑا شاندار مظاہرہ ہوا۔ تو باقی اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شاید سب کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ یار ہم کوئی اپنے ووٹرز کی خدمت نہیں کر پا رہے، ووٹرز کو تحفظ کی ضرورت ہے، علاقے کو تحفظ کی ضرورت ہے، اور یہ دریائی کٹاؤ جو ہے نا وہ کسی پہ مہربان نہیں ہے۔ جی ہاں، اس کے جو نتائج ہیں، دریائی کٹاؤ کے نتائج ہیں، جو بھی سیاسی ہمارے قیادت ہے کروڑ کی، اس میں بھلے سے مجید خان صاحب ہیں، بھلے سے ملک احمد علی اولک صاحب ہیں، بھلے سے سردار شہاب خان صاحب ہیں، یا آنے والی جو قیادت ہے، وہ سب کے لیے نتیجہ خیز ہوگی، جو اس کے بارے میں لوگ سمجھیں گے کہ انہوں نے ہمارے عوام کی بات کی ہے، ہمارے حقوق کی بات کی ہے، ہمارے مسائل کو ترجیح دی ہے، ظاہر ہے لوگ ان کی طرف چلیں گے۔ اور جن لوگوں کو دیکھیں گے کہ یار انہوں نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، ہمارے بچے برباد ہو رہے تھے اور یہ لوگ ہم ان کی ترجیح نہیں تھے، تو ظاہر وہ رائے، سیاسی رائے ان کے ساتھ نہیں ہوگی۔ انتخابات میں ایسے لوگوں کو خاصا مسئلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اچھا، اب جو بتا رہے تھے اب یہ اس میں یہ ہوا ہے کیا کچھ کہ آپ کے وہ ان کی کاوشوں سے وزیر اعلیٰ نے 4.5 کروڑ روپے کے فنڈ منظور کیے، تو جب وہ ایکسپرٹ کی ٹیم آئی، وہ ابھی پچھلے ہفتے وہ دیکھ کے گئے، بڑا انہوں نے پورا ڈیٹیل سے اسٹڈی کی ہے، ٹیکنیکل ٹیم جو تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ فنڈز ناکافی ہیں، اس میں ہم 10 چھوٹے کروڑ، 1.25 کروڑ، 1.5 کروڑ کے حساب سے نا، 10 چھوٹے کوئی کروڑ سے نیچے ہے، کوئی 1.25 کروڑ، وہ ٹی وال اسٹڈ بنیں گے، تو اس میں جو ہے مزید پیسے ان کو چاہیے۔ اب وہ جو سمری گئی، یعنی ہماری مقامی ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھی یہی لکھا ہے کہ جناب ہمیں فنڈز دیے جائیں تاکہ یہ بنے، اور نہیں ہوں گے تو پھر وہ اصولی طور پہ وہاں وہ ایگری کر گئے ہیں، اور اس کا پروسیس جاری ہے کہ 10 کروڑ روپے کی رقم جو ہے۔ اچھا، اس میں جو ایک بڑی بات جو ہے نا، جس پہ ہم پہلے بھی تو جو دلاتے رہے ہیں، اور پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا، اس پہ بھی ہم نے بڑی یہ جو ہے نا کوشش گزار کی اپنی سیاسی قیادت سے اور ضلعی انتظامیہ سے، کہ جن لوگوں کے گھر دریا برد ہو چکے ہیں
زمینیں جن کی دریا برد ہو چکی ہیں اور جن کے بارے میں خدشات ہیں، جب تک یہ اسٹڈی بنے گی یا جو یہ کرنا اسٹڈی بن جائے تو ہو سکتا ہے ان کی زمین ریکور نہ ہو سکے کوئی ریکور تو اب یہ ہوگا کہ یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ دریائی کٹاؤ کی جو زمینیں ہیں وہ بہت جلد ریکور نہیں ہوتی. جی آپ دیکھ چکے ہیں ہمارے یہاں یہ نشیب میں جو جہاں کوٹ سلطان سے لے کے ابھی آپ دیکھیں کھوکھر والا میں جا کے دیکھیں وہ بالکل ہی پانی 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 جہاں اسکول بنے ہوئے تھے، گھر بنے ہوئے تھے، یعنی اور خوبصورت جو ہے نا سکول بنے ہوئے تھے، مدارس باغات بڑے اچھے تھے، فصلیں بڑی لہلہاتی، بڑا کچے کا زرخیز علاقہ ہے. وہ تو ابھی ایسے ممکنات میں سے نہیں ہے. ہمارے کوٹ سلطان میں بہت سے لوگ نشیب کے لوگوں نے آ کے جو ہے نا وہ زمینیں خرید کی ہیں. ہمارے کوٹ سلطان میں پراپرٹی کا ریٹ صرف اس وجہ سے بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ وہاں لوٹے پوٹے لوگوں نے آگے زمینیں لی ہیں. اچھا اب اس میں ہمارے لیا میں ایک مثال ہے جو مطلب غلام محمد سیوائے صاحب کے زمانے میں وہ شہباز آباد چکا شہباز آباد بسا. اس زمانے میں بھی تھا کہ یہاں نہیں بس سکتا، یہ جنگل کی زمین ہے، فلاں کی زمین ہے، لیکن وہ بندہ سیاسی کارکن تھا، سمجھتا تھا کہ یار یہ ہونا چاہیے اور وہ شہباز آباد چک بن گیا. وہاں لوگ رہ رہے ہیں، ان کی زمینیں ابھی تک ڈوبی ہوئی ہیں. بہت سی زمینیں ایسی ہیں جو اب تک نہیں وہ دریا سے نکلی ہیں، باہر نہیں آئی. اب کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ یہ سٹڈ تو بنا ہی بنا رہے ہیں، آپ کو بنانے چاہیے تاکہ آگے جو آنے والی آفت ہے اس سے بچا جا سکے، مزید لوگ بے گھر نہ ہوں، مزید لوگ جو ہے نا بے در نہ ہوں، مزید نقصانات نہ ہوں جانی اور مالی. لیکن جو خاندان بے گھر ہو چکے ہیں، جن کی زمینیں دریا برد ہو چکی ہیں، ان کی بحالی کا کیا منصوبہ ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ایسا نہیں، ہم تو ڈیمانڈ ہی کرتے رہتے ہیں. ابھی اس میں ضروری عمل اس بات کی ہے سر کہ آپ ان کو متبادل آباد کاری کے لیے زمینیں مہیا کریں. ہاں آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا کہ یہاں جہلم کے لوگ بس رہے ہیں یا راوی کے لوگ بس رہے ہیں، بسنا چاہیے، پاکستان کے لوگ ہیں، پاکستان کا علاقہ ہے، اگر تو ہمارے لوگوں کو بھی دینے چاہیے. تو یار یہ جو ہمارے نشیب کے لوگ ہیں، ان نشیب کے لوگوں کو یہاں متبادل زمین کیوں نہیں مل سکتی؟ اب صورتحال جو انتہائی انسانی المیہ ہے نا سر، وہ یہ ہے کہ برسوں سے یعنی جب ہم نے کیمپ لگایا تھا یاد ہوگا آپ کو، بھوک ہڑتالی کیمپ، جی ہاں، وہ میرا خیال ہے 5-6 سال پہلے کی بات ہے، 4 سال پہلے کی بات. ابھی آپ دیکھیے برسوں سے وہ لوگ اپنے سروں پہ اپنا سامان اٹھائے دریا کے آگے آگے بھاگ رہے ہیں نا سر. دریا آ گیا، انہوں نے سامان اٹھایا، آگے چلے گئے، پھر دریا آ گیا، پھر سامان اٹھایا، پھر آگے چلے گئے. اچھا پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت ہمیں کوئی ایسی منظم NGO، کوئی ایسے منظم ادارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے کہ جو انہیں نیڈ اور ان کو رہائش گاہیں یا ان کو جناب وہ ٹینٹ اور وہ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہوں اس وقت نہیں ہے. پہلے ہمیں نظر آتا تھا، پہلے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ ہاں جی یہ دریا میں آئے ہوئے ہیں، ریونیو کے لوگ آئے ہوئے ہیں، سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آئے ہوئے ہیں، یہاں بہت سے لوگ جو ہے کام کرنے والے ہیں، NGOs آپ لوگ چلے جاتے ہیں. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ وہ سبجیکٹ رہا نہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان جو بیچارے بے خانمہ لوگ ہیں، جو دریائی کٹاؤ کا شکار لوگ ہیں، ان کی بحالی کے بارے میں بھی سوچنا ہے. جناب شہاب خان صاحب، جناب مجید خان صاحب، جناب احمد علی اولک صاحب اور جناب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، ان کے لیے تو زیادہ سوچنے کے، کیونکہ ان کا لائیولیہوڈ اور کمائی کا ذریعہ ایک ہی تھا. مصیبت یہ ہے سر کہ ان کے بچوں کی تعلیم ختم ہو گئی، ان کی صحت ختم ہو گئی، ان کے جو بچے کا مال اسباب ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، ہر چیز ضائع ہو گئی. یار اس طرف بھی آئے ہیں، ان کا تو ذریعہ آمدن کوئی نہیں رہا. اس کو سوچیں. ہمارے ہاں اب جنگلات کی زمین ہے جی، وہ بھیا دے دیں نا، لوگ ہیں نا جنگلات کے لوگ، آپ کو 10 مرلے دے، کیا مسئلہ ہے؟ ان کو جگہ دیں، ان کو بٹھائیں، کوئی چک آباد کریں، کوئی اپنے نام کی پھٹی لگائیں. یار چک شہباز آباد بنا، شہباز کا نام زندہ ہے نا، تو یہاں بنائے نا کوئی جناب سردار عثمان بزدار صاحب یہاں کوئی چک بنائے نا، بنانا چاہیے. عثمان آباد بنا دیں یار، عثمان آباد بنا دیں، عمران آباد بنا دیں، کوئی آباد بنا دیں، مجید آباد بنا دیں، کوئی اولک آباد بنا دیں، کوئی بنا دیں نا یار. ان بیچارے بے خانمہ لوگوں کو در بدر جو پھرنے والے لوگ ہیں، جو اپنا سامان سروں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، جو اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں. کوئی دریا کھا گیا اور کچھ موسم کھا گیا. بالکل سر ان کو ملنا چاہیے، ان کا حق ملنا چاہیے. اور ہم پہلے بھی آواز بلند کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور یہ ترجیح ہے. آپ بنائیں، سٹڈ بنائیں، آپ کالا باغ ڈیم بنائیں سر،
स्टड पहले भी बने हैं, स्टड याद होगा आपको, दरिया एक तरफ से रास्ता छोड़ता है दूसरी तरफ आ जाता है। आ जाता है, बिल्कुल। आपका काला बाग डैम बनना चाहिए अगर आपने इस मसले का एक बड़ा और एक मुस्तकिल हल निकालना है। फिर है पानी को ऑर्गेनाइज करें, दरिया को ऑर्गेनाइज करें। हमारा पानी सैकड़ों पता नहीं कितने हेक्टर पानी जो है ना जी ज़ाया हो रहा है दरिया। अब तो पानी रहा नहीं हमारे पास। याद है अब जब हम 2008 में गए थे हम, वो कोठी बिराज में जो हमें ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने क्या कहा था कि कितना पानी जाता है जनाब आपके, आज वो पानी नजर नहीं आ रहा हमें। और पानी नजर नहीं, जो बचा कुचा पानी है वो इंसानों को बर्बाद कर रहा है, इंसानों की शक्लों को बिगाड़ रहा है। तो यहाँ हमें ज़रूरत है कि हम लोगों के बारे में भी सोचें। यार पाकिस्तान की असास जो है ना, पाकिस्तान के लोग हैं, बिल्कुल पाकिस्तान के मासूम और गरीब लोग, इनके बारे में कुछ सोचें। ये आपका हक बनता है और फर्ज बनता है जी। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है नाज़रीन। इसमें कोई शक नहीं कि रियासत उसके शहरियों से इबारत होती है और शहरियों के लिए रियासत को कुछ ना कुछ करना चाहिए। कच्चे के वो खुशहाल लोग जिनकी दर्जनों एकड़ ज़मीन थी, वो दरिया निकल गया है तो अब उनकी कसम पुरसी की हालत है, तो वो उसके लिए रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। उनको कम अज़ कम और कुछ नहीं तो उनको घर बनाने के लिए, उनको सर की छत देने के लिए हमें थोड़ी थोड़ी ज़मीन उनको ज़रूर देनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये जो नया अभी स्टड बनने हैं वो अगले माह के पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में यकीनन शुरू हो जाएंगे और उनके बनने से फिर बड़ी आबादियाँ जो हैं, डफी है, मकोड़ी है, राखवा है, वाड़ा सीना की 3 बस्तियाँ हैं, ये हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हमारा फिर ये हुकूमत से मुतालबा है कि अगर आप उनको कोई खाने पीने के लिए या उसकी खेती बाड़ी के लिए ज़मीन नहीं दे सकते तो कम से कम उनको छत बनाने के लिए ज़मीन ज़रूर दी जाइए। अपना और अपने गिरदनवा का, अपने अहल खाना का ख्याल रखिएगा। और दूसरी बात कि ओमनी क्रोम का पहला मरीज़ जो है कराची में, एक खातून रिपोर्ट हुई है। हम इस पे पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। मास्क पहनिए, समाजी फासला रखिए, हाथ धोइए और ज़रूर वैक्सीन कराइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हाफ़िज़ और निगहबान रहे।